बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। मुतकल्लम की ताज़ीम। कारी कुरान को चाहिए कि तिलावत कुरान शुरू करते वक्त दिल में मुतकल्लम की अज़मत ज़ाहिर करे और ये जाने कि जो कुछ मैं पढ़ रहा हूँ ये बंदों का कलाम नहीं। कलाम मजीद की तिलावत में बहुत ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतख्खरून। सूरह वाक़िया। तर्जुमा, इसे ना छुएंगे मगर बावजू। जिस तरह ज़ाहिरी जिल्द कुरान और उसके औराक का ये अदब है कि आदमी का जिस्म बग़ैर तहारत उन्हें न लगे, उसी तरह उसके मायने का बातिन भी अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से पर्दे में है, जो दिल के अंदर हर तरह की नापाकी से पाक हुए बगैर और नूर ताज़ीम व तौक़ीर से मुनव्वर हुए बगैर नहीं आ सकते। जिस तरह हर एक हाथ जिल्द मसहफ़ को छूने के लायक नहीं, इसी तरह हर ज़ुबान उसके हरूफ की तिलावत की भी लियाकत नहीं रखती। ना हर एक दिल में उसके मायने हासिल करने की काबिलियत है। इसी ताज़ीम के सबब हज़रत सैयदना अकरमा बिन अबी जहल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कुरान पाक खोलते तो उन पर गशी तारी हो जाती और फरमाते, ये मेरे परवरदिगार अज़्ज़ व जल का कलाम है, ये मेरे रब अज़्ज़ व जल का कलाम है। कलाम की अज़मत से मुतकल्लम की अज़मत होती है, और मुतकल्लम की अज़मत दिल में तब तक नहीं आ सकती जब तक उसकी सिफ़ात और जलाल व अफ़ाल में फ़िक्र न करें। बस जब कारी के दिल में अर्श, कुर्सी, आसमान, ज़मीन और उनके दरमियान की चीज़ें यानी जिन व इंस और दरख्त व हैवानात आएँ और वो यकीन से जाने कि उन सब का पैदा करने वाला, उन पर कुदरत रखने वाला, उन्हें रोज़ी देने वाला वाहिद व यकता है और सब के सब उसके कब्ज़ा कुदरत में और उसके फजल व रहमत और अजाब व सतूत में मुतरद्दिद हैं। अगर वो इनाम करेगा तो अपने फजल से, और अगर अजाब देगा तो अपने अदल से। उसी का इरशाद है कि ये लोग बहिश्त के लिए हैं और मुझे कोई परवाह नहीं, और ये लोग दोज़ख के लिए हैं और मुझे कोई परवाह नहीं। ये अज़मत व बुजुर्गी की इंतहा है। ऐसे अमूर में गौर व फिक्र करने से मुतकल्लम की अज़मत दिल में पैदा होती है, फिर कलाम की अज़मत उसमें जागुज़री होती है। हजूर कल्ब के आदाब। हजूर कल्ब के साथ तिलावत करना और दिल में पैदा होने वाले ख्यालात को तर्क करना। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं, इस फरमान बारी ताला, या खुज़िल किताब बिकुव्वती, सूरह मरियम, मैं कुव्वत से मुराद कोशिश और इज्तिहाद है, और कोशिश के साथ पकड़ने का मतलब यह है कि उसकी किरत के वक्त सिर्फ उसी की तरफ तवज्जो हो, किसी दूसरी जानिब ना हो। किसी नेक बंदे से पूछा गया कि तिलावत कुरान के दौरान आप अपने नफ्स से भी कोई बात करते हैं, यानी दिल में किसी और चीज़ का ख्याल आता है? उन्होंने फरमाया, क्या कोई चीज़ मुझे कुरान से ज़्यादा महबूब होगी कि मैं नफ्स से उसके बारे में गुफ्तगू करूँ? बाज़ बुजुर्ग जब कुरान करीम की कोई आयत पढ़ते और दिल उसकी तरफ मुतवज्जा ना होता तो उसे दोबारा पढ़ते। ये सिर्फ ताज़ीम कलाम से पैदा होती है, जिसका पहले जिक्र हुआ, क्योंकि जो शख्स पढ़े जाने वाले कलाम की ताज़ीम करता है वो उस पर खुश होता और उससे मानूस होता है और उससे गाफिल नहीं होता। बागात, हुजरे, दुल्हने और रेशमी लिबास वगैरह कुरान पाक में उन्स की बातें हैं। अगर पढ़ने वाला उसका अहल हो तो वो गैर के जरिए कैसे उन्स हासिल करेगा? कुरान पाक में सैर व सियाहत और खुशी के मुकामात हैं, और जो शख्स सैर व तफरीह के मुकाम पर हो वो दूसरी तरफ मुतवज्जो नहीं होता। मनकूल है कि कुरान पाक में मैदान, बागात, हुजरे, दुल्हने, रेशमी लिबास, बागीचे और सराएं हैं। लफ्ज़ मीम कुरान पाक के मैदान हैं, लफ्ज़ रा कुरान पाक के बागात हैं, लफ्ज़ हा उसके हुजरे हैं। तस्वीर से शुरू होने वाली सूरतें कुरान पाक की दुल्हने हैं। हा मीम कुरान पाक के रेशमी कपड़े हैं। मुफस्सल सूरतें उसके बागीचे हैं और उसके अलावा सराएं हैं। जब कुरान पाक पढ़ने वाला मैदानों में दाखिल होता, बागात से फल चुनता, हुजरों में दाखिल होकर दुल्हनों के पास जाता, रेशमी लिबास पहनता, बागीचों में सैर करता है और सराय में सुकूनत इख्तियार करता है, तो ये सब उसे घेर लेता और अपने माँ सिवा से फेर देता है। फिर ना तो उसका दिल दूसरी तरफ मुतवज्जह होता है और ना ही उसकी सोच मुंतशिर होती है। गौर फिक्र करना ये हजूर कल्ब के अलावा है, क्योंकि कभी तिलावत करने वाला कुरान के अलावा में गौर तो नहीं करता, मगर फ़क्त कुरान सुनने पर इक्तफा करता है, उसमें तदब्बर नहीं करता। हालांकि किरत से मकसूद तदब्बर करना है, इसीलिए तरतील से यानी ठहर ठहर कर तिलावत करना मसनून है, क्योंकि अगर ज़ाहिरन ठहर ठहर कर पढ़ेगा तो गौर व खोज भी करेगा।
امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں سمجھ نہ ہو، اور اس قرت میں کوئی بہتری نہیں جس میں غور و فکر نہ ہو۔ اگر بار بار پڑھے بغیر غور و فکر پر قادر نہ ہو تو بار بار پڑھے، البتہ امام کی اقتداء میں ہو تو ایسا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ ایک آیت میں غور و فکر کرتا رہا اور امام دوسری میں مشغول ہو گیا تو یہ شخص گناہگار ہوگا۔ اس کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ کوئی اس کے کان میں کوئی کلمہ کہے اور وہ اس کے ایک لفظ سے تعجب کرنے لگے اور باقی کلام میں غور و فکر نہ کرے۔ اسی طرح اگر وہ رکوع کی تسبیح میں ہو اور اس آیت میں غور و فکر کرنا شروع کر دے جو امام نے پڑھی تو یہ وسوسہ ہے۔ مروی ہے کہ حضرت سیدنا عامر بن ابکیس رحمۃ اللہ نے فرمایا مجھے نماز میں وسوسے آتے ہیں۔ عرض کی گئی کیا دنیاوی معاملات کے وسوسے آتے ہیں؟ فرمایا مجھے دنیا کے وسوسوں سے زیادہ پسند یہ ہے کہ مجھ میں نیزے آر پار کر دیے جائیں۔ میرا دل رب عزوجل کے حضور کھڑا ہونے میں لگ جاتا ہے اور سوچتا ہوں کہ اس بارگاہ سے کیسے پھروں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے وسوسہ شمار کیا، اور یہ وسوسہ ہی ہے کہ نمازی جو کچھ پڑھ رہا ہو اسے سمجھنے نہیں دیتا، اور شیطان کامل الایمان لوگوں پر اسی طرح قابو پاتا ہے کہ انہیں کسی دینی کام میں مشغول کر دیتا بلکہ اس کے ذریعے افضل کام سے روکتا ہے۔ جب حضرت سیدنا امام حسن بصری علیہ رحمہ سے یہ بات کی گئی تو آپ نے فرمایا اگر تم ان کے متعلق یہ سچ کہتے ہو تو ہم پر اللہ عز و جل نے یہ احسان نہیں فرمایا۔ تلاوت ہو تو ایسی مروی ہے کہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور اسے 20 مرتبہ دہرایا۔ 20 مرتبہ اس لیے دہرایا کیونکہ آپ اس کے معنی میں غور و فکر کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے پاس قیام فرمایا۔ آپ ایک ہی آیت مقدسہ بار بار پڑھتے رہے۔ وہ آیت یہ ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، سورہ المائدہ۔ ترجمہ اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ ایک رات حضرت سیدنا تمیم بن اوس داری رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر یہ آیت مبارکہ بار بار پڑھتے رہے۔ ام حاسب الذین اجترحوا السیئات ان اجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، سورہ جاسیہ۔ ترجمہ کیا جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے؟ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک رات کھڑے ہو کر ایک آیت تلاوت کرتے رہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سورہ یاسین۔ ترجمہ اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرماں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں ایک سورت شروع کرتا ہوں اور اس میں ایسی بات کا مشاہدہ کرتا ہوں کہ صبح تک کھڑا رہتا ہوں اور وہ سورت مکمل نہیں ہوتی۔ ایک اور بزرگ کے بارے میں منقول ہے، فرماتے ہیں جس آیت مبارکہ کو میں سمجھے بغیر بے توجہی سے پڑھتا ہوں اسے باعث ثواب نہیں سمجھتا۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان درانی قدس سرہ فرماتے ہیں میں قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھتا ہوں تو 4-5 راتیں اسی میں غور و فکر کرتے گزر جاتی ہیں، اگر میں خود اس میں غور و فکر کرنا نہ چھوڑوں تو دوسری آیت کی نوبت ہی نہ آئے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں 6 ماہ سورہ ہود کو بار بار پڑھتا رہا لیکن اس میں غور و فکر کرنے سے فرصت نہ ملی۔ معرفت الہی رکھنے والے ایک بزرگ فرماتے ہیں میں ہر جمعہ ایک ختم قرآن کرتا ہوں اور ہر مہینے میں ایک ختم کرتا ہوں اور ہر سال ایک ختم کرتا ہوں اور 30 سال سے ایک ختم کر رہا ہوں جس سے ابھی تک فارغ نہیں ہوا، اور یہ مدت تدبر و تفتیش کے درجات کے اعتبار سے ہے۔ انہی کا قول ہے، فرماتے ہیں میں نے اپنے نفس کو مزدور کے قائم مقام ٹھہرا لیا ہے، اسی لیے میں اس سے روزانہ بھی کام لیتا ہوں، ہفتہ وار بھی، ماہانہ بھی اور سالانہ بھی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر آیت کی اس کے مطابق وضاحت کرنا، کیونکہ قرآن پاک اللہ عز و جل کی صفات، اس کے افعال اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور انہیں چھٹلانے والوں کے احوال کے ذکر پر مشتمل ہے، اور یہ کہ وہ کیسے ہلاک کیے گئے، نیز قرآن پاک احکام الہی، تنبیہات اور جنت و دوزخ کے ذکر پر مشتمل ہے۔ صفات باری تعالیٰ، صفات کا بیان ان آیات میں ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورہ شورى۔ ترجمہ اس جیسا کوئی نہیں اور وہی سنتا دیکھتا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سورہ حشر۔ ترجمہ بادشاہ نہایت پاک، سلامتی دینے والا، امان بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، عزت والا، عظمت والا، تکبر والا۔ ان اسماء و صفات کے معنی میں غور و فکر کیجئے تاکہ ان کے اسرار منکشف ہوں۔ ہر ایک کے تحت بہت سے معنی پوشیدہ ہیں جو صرف توفیق والوں پر ہی منکشف ہوتے ہیں۔
امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے اس فرمان میں اسی طرف اشارہ فرمایا کہ مجھے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسی خفیہ بات نہ بتائی جو لوگوں سے چھپا رکھی ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ عز و جل کسی بندے کو اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، بس ہر ایک کو سمجھ کی طلب کا حریص ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو اولین و آخرین کا علم چاہتا ہو اسے چاہیے کہ قرآن میں بحث و مباحثہ کرے۔ قرآن کے بڑے بڑے علوم اسماء و صفات الہیہ کے تحت ہیں، کیونکہ اکثر مخلوق ان کا ادراک نہیں کر سکتی سوائے ان امور کے جو ان کی سمجھ میں آ سکتے ہوں، اور وہ اس کے واضح حقائق اور پوشیدہ باریک باتوں پر آگاہ نہیں ہوتے۔ افعال الہیہ انہیں آیات سے سمجھا جا سکتا ہے جن میں زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر ہے۔ تلاوت کرنے والا ان سے اللہ عز و جل کی صفات اور اس کے جلال کو سمجھے، کیونکہ فعل فاعل پر دلالت کرتا ہے کہ کام کی عظمت خالق کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ لہذا بندے کو چاہیے کہ فعل میں فاعل کو دیکھے، نہ کہ فعل کو۔ جس نے حق کو پہچان لیا وہ ہر چیز میں اسے دیکھتا ہے، کیونکہ ہر چیز اسی سے ہے، اسی کی طرف ہے، اسی کے ساتھ ہے اور اسی کے لیے ہے۔ حقیقتاً ہر ایک کا یہی مذہب ہے، جو ہر دیکھی ہوئی چیز میں اسے نہیں دیکھتا، گویا اس نے اللہ عز و جل کو پہچانا ہی نہیں، اور جس نے اسے پہچان لیا اس نے جان لیا کہ اللہ عز و جل کے سوا ہر چیز باطل اور اس کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ یہ مراد نہیں کہ وہ چیز دوسری حالت میں باطل ہے، بلکہ اگر اس کی ذات کا اعتبار کیا جائے تو وہ ابھی باطل ہے، اور اگر یوں اعتبار کیا جائے کہ وہ اللہ عز و جل اور اس کی قدرت کے ساتھ موجود ہے تو بالطبع قائم و ثابت ہے، جبکہ ذاتی طور پر محض باطل ہے۔ یہ علم مکاشفہ کی ابتدائی باتوں میں سے ہے، اس لیے تلاوت کرنے والا جب ان آیات طیبہ کی تلاوت کرے، افرائیتم ما تخرسون سورہ واقعہ ترجمہ، تو بھلا بتاؤ تو جو بوتے ہو، افرائیتم ما تمنون سورہ واقعہ ترجمہ، تو بھلا دیکھو تو وہ منی جو گراتے ہو، افرائیتم الماء الذی تشربون سورہ واقعہ ترجمہ، تو بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو پیتے ہو، افرائیتم النار التی تورون سورہ واقعہ ترجمہ، تو بھلا بتاؤ تو وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو۔ تو اس کی نظر پانی، آگ، کھیتی اور منی پر نہ ٹھہر جائے، بلکہ مادہ منویہ میں غور و فکر کرے جو اجزاء کی مثل نطفہ ہے، پھر اس کے گوشت، ہڈیوں، رگوں اور پٹھوں میں تقسیم ہونے کو دیکھے، اور یہ بھی دیکھے کہ اس کے اعضاء مختلف شکلوں مثلا سر، ہاتھ، پاؤں، جگر اور دل وغیرہ میں کیسے متشکل ہوتے ہیں۔ پھر ان اچھی صفات کی طرف نظر کرے جو اس میں پیدا ہوتی ہیں، جیسے وہ سنتا، دیکھتا، سمجھتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور مذموم عادات کی طرف دیکھے جیسے غصہ، شہوت، تکبر، جہالت، تکذیب اور جھگڑا وغیرہ، جیسا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اولم یر الانسان انا خلقنہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین سورہ یاسین ترجمہ، اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا جبھی وہ سری جھگڑالو ہے۔ ان عجائبات میں غور کرے تاکہ سب سے زیادہ عجیب تک پہنچے، اور یہ وہ صفت ہے جس سے یہ عجیب امور صادر ہوئے، لہذا مسلسل صنعت کاریگری میں غور و خوض کرتا رہے تاکہ سانے کو دیکھ لے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے حوال، جہاں تک انبیاء کرام علیہ السلام کے حوال کا تعلق ہے تو جب سنے کہ ان حضرات کو کس طرح جھٹلایا گیا، کیسے مارا گیا، کیسے بعض کو شہید کیا گیا، تو اس سے سمجھے کہ اللہ عز و جل رسولوں اور جن کی طرف انہیں مبعوث کیا گیا ان سے بے نیاز ہے، اور یہ کہ اگر وہ ان تمام کو ہلاک کر دے تب بھی اس کی بادشاہت میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ جب انبیاء کرام علیہ السلام کی مدد کے بارے میں سنے تو اللہ عز و جل کی واضح قدرت اور اس چیز کو سمجھے کہ وہ حق کی مدد کا ہی ارادہ فرماتا ہے۔ جھٹلانے والوں کا تذکرہ، جھٹلانے والوں مثلا عاد و سمود وغیرہ کے حالات اور ان پر نازل ہونے والے عذاب کے متعلق پڑھے تو دل میں اللہ تعالیٰ کے عذاب اور غلبہ و قدرت کا خوف پیدا کرے، اور ان باتوں سے عبرت حاصل کرے کہ اگر غافل اور بے ادب دی گئی مہلت سے دھوکے میں رہا تو ممکن ہے کہ اس پر بھی وہی عذاب نازل ہو اور اس کے بارے میں بھی وہی فیصلہ ہو جو ان کے حق میں ہوا۔ اسی طرح جب جنت و دوزخ کے اوصاف اور جو کچھ قرآن میں اس کے متعلق ہے سنے تو ان میں اپنی استطاعت کے مطابق غور کرے، کیونکہ سب باتوں کو سمجھنا ممکن نہیں، اس لیے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں اور ہر بندے کو وہی ملتا ہے جو اس کے لیے مقدر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ سورہ انعام ترجمہ، اور نہ کوئی تر اور نہ خشک جو ایک روشن کتاب میں لکھا نہ ہو۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کُلُّ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَا نَافِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَادًا
सूरह कहफ। तर्जुमा, तुम फरमा दो अगर समुद्र मेरे रब की बातों के लिए स्याही हो तो जरूर समुद्र ख़त्म हो जाएगा और मेरे रब की बातें ख़त्म ना होंगी, अगरचे हम वैसा ही और उसकी मदद को ले आएँ। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहू ने फरमाया, अगर मैं चाहूँ तो सूरह फातिह की तफसीर से 70 ऊँट भर दूँ। जो कुछ हमने जिक्र किया उसे समझने के तरीके पर आगाह करना मकसूद है ताकि उसका दरवाज़ा खुले। जहाँ तक तफसील बयान करने का ताल्लुक है तो उसकी तमा नहीं की जा सकती, और जो शख्स कुरान के मज़ामीन को अदना तौर पर भी न समझे तो वो उन लोगों में दाखिल है जिनका तस्करा इस आयत तैयबा में है। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, व मिनहुम मन यस्तमिउ इलैका हत्ता इज़ा खरजू मिन इंदिका क़ालू लिल्लज़ीना ऊतुल इल्मा माज़ा क़ाल आनिफ़न उलाइका अल्लज़ीना तबअ अल्लाहु अला कुलूबिहिम। सूरह मोहम्मद। तर्जुमा, और उनमें से बाज़ तुम्हारे इरशाद सुनते हैं यहाँ तक कि जब तुम्हारे पास से निकल कर जाएं इल्म वालों से कहते हैं अभी उन्होंने क्या फरमाया, ये हैं वो जिनके दिनों पर अल्लाह ने मोहर कर दी। ताबे यानी मोहर से मुराद वो रुकावटें हैं जिन्हें हम मवाने फ़हम यानी समझ में रुकावट बनने वाले अमूर के तहत बयान करेंगे। मनकूल है कि आदमी उस वक़्त तक मुरीद यानी इरादा करने वाला नहीं हो सकता जब तक कि अपने मतलूब को कुरान से न पाले और उससे मज़ीद नुकसान न जान ले और मौला अज़्ज़ व जल की हिमायत हासिल करके बंदों से बेपरवाह ना हो जाए। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।